اسٹوڈنٹ السلام علیکم۔ آج ہم اردو 101 کا سبق نمبر 2 دیکھیں گے، جس کا عنوان ہے اردو شاعری کا آغاز اور ارتقاء۔ اسٹوڈنٹ، اس کا ذکر ہم اصناف کے حوالے سے کریں گے اور 4 اصناف پر بات کریں گے، جس میں پہلا ہے مثنوی، دوسرا ہے قصیدہ، تیسرا ہے مرثیہ اور چوتھی ہے غزل۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے صنف مثنوی سے۔ مثنوی عربی زبان کے لفظ ثانیہ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے دو۔ مثنوی کے لغوی معنی ہے دوہرا کرنا، کیونکہ ہر شعر اپنا الگ ردیف اور قافیہ رکھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے لیے مثنوی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قدیم عربی صنف رز، جس میں جنگ و جدل اور دلیری کی بات ہوتی ہے، کو سامنے رکھ کر اہل فارس نے مثنوی کی صنف ایجاد کی۔ مثنوی طویل قصے کہانیوں کے بیان، واردات قلبی کے اظہار اور حوالہ زمانہ کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اردو ادب کا مرکز دکن تھا اور اردو میں مثنوی کا آغاز دکن سے ہوا۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ 14ویں صدی اول میں فخر الدین نظامی نامی شاعر نے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ لکھی، جس کو قدیم ترین مثنوی اور اردو ادب کی پہلی کتاب ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس دور میں چونکہ ہندی اور فارسی کی آمیزش مکمل طور پر اردو ادب میں شامل نہیں تھی، اس لیے اس کو نیم اردو ادب کہا جاتا ہے۔ مثنوی نے اصل ترقی دوسرے دور یعنی میر اور سودا کے دور میں کی، جو کہ ہم 1720 عیسوی سے لے کر 1810 عیسوی تک محدود کر سکتے ہیں۔ اس دور میں میر تقی میر، مرزا رفیع سودا، میر درد، میر اثر، میر سوز، قائم چند پوری اور میر حسن اور دیگر ایسے بہت سے شعراء پیدا ہوئے۔ اس دور کو ذیلی دور کہا جاتا ہے۔ اس میں اردو شاعری نے واقعی میں ترقی کی۔ اس دور میں مرزا رفیع سودا نے مثنوی کو ایک شکل عطا کی اور اسے جدیدیت سے نوازا۔ اس نے مختلف موضوعات پر مثنویاں لکھیں، معاملات و عشق بیاں کیے، احوال زمانہ اور شکار نامے لکھے۔ اس وجہ سے مرزا رفیع سودا کو ملک الشعراء کا خطاب حاصل ہے۔ میر حسن مثنوی کے حوالے سے اہم ہیں۔ کہا جائے کہ مثنوی کی تاریخ میر حسن سے شروع اور اسی پہ ختم ہوتی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس کی شرح آفاق مثنوی، جس کا نام سحر البیاں ہے، یہ 1784 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ 2500 اشعار پر مشتمل یہ مثنوی بہت سادہ اور عام فہم الفاظ میں لکھی گئی ہے۔ اس میں جادوئی ماحول، مکالمہ نگاری، منظر نگاری اور حقیقت نگاری دیکھنے کو ملتی ہے، جو پڑھنے والے کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ میر حسن نے بدر منیر اور بے نظیر کے قصے میں لکھنوی تہذیب کو بھی لازوال کر دیا۔ مثال کے طور پر بے نظیر بدر منیر کے ہجر کے کیفیات کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں: نہ اگلا سا ہنسنا نہ وہ بولنا، نہ کھانا نہ پینا نہ لب کھولنا، جہاں بیٹھنا پھر نہ اٹھنا اسے، محبت میں دن رات گھٹنا اسے، کہا گر کسی نے کہ بی بی چلو، تو اٹھنا اسے کہہ کے ہاں جی چلو، کسی نے جو بات کی یہ دن کی جو پوچھی کہی رات کی، کہا گر کسی نے کہ کچھ کھائیے، کہا خیر بہتر ہے منگوائیے۔ میر حسن بدر منیر کی باطنی کیفیات کے ساتھ ساتھ ظاہری حالات کو بھی ان اشعار میں بیان کرنے میں بخوبی قادر ہوتے ہیں۔ میر حسن کی اس مثنوی کے بعد بہت سے شعراء نے واردات قلبی کو بیان کیا۔ اس میں سے 2-4 نام زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، جن میں جان تبش کی بہار دانش، لیکن یہ مثنوی میر حسن کے مثنوی سحر و بیاں سے زیادہ سحر کن ثابت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد نام آتا ہے مومن خان مومن اور دیا شنکر نسیم کا۔ مومن خان مومن نے معاملات عشق کے حوالے سے مثنویاں لکھیں۔ اس کے علاوہ ایک مثنوی معاشرتی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاد کے موضوع پر لکھی۔ دیا شنکر نسیم نے گلزار نسیم کے نام سے مثنوی لکھی، جس کو میر حسن کے بعد زیادہ شہرت حاصل ہوئی، لیکن سحر و بیاں کے سحر کو کوئی مثنوی چھو نہ پائی۔ دیا شنکر نسیم کی مثنوی میں اختصار کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے۔ بعض ناقدین اس کو اس کی سب سے بڑی خامی سمجھتے ہیں۔ جیسا کہا ایک جگہ گل بقولی فراق سے گزرتی ہے، تو دیا نسیم شنکر لکھتے ہیں: پوچھا کہ سبب کہا کہ قسمت، پوچھا کہ طلب کہا قناعت۔ کس قدر مختصر انداز میں دیا شنکر نسیم نے گل بقولی کی حالت کو بیان کیا ہے۔ اس طرح ان اشعار کو فلسفے کی روح سے دیکھا جائے تو بہترین مثال دیکھنے کو ملتی ہے کہ انسان کو اپنی قسمت پر کوئی اختیار نہیں، تو کامیابی کے لیے قناعت پسندی سے کام لے، مطلب جتنا اس کو مل رہا ہے اسی پہ گزارا کرے۔ دیا شنکر نسیم کے بعد مرزا نواب شوق کے علاوہ کسی کو کوئی خاص مقبولیت حاصل نہ ہو سکی، اور اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ مثنوی کی صنف زوال کا شکار ہو گئی۔ دوسری صنف ہے قصیدہ۔ قصیدہ ایک لفظ کی صنف ہے۔ یہ عربی زبان کے لفظ قصد سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے ارادہ، اور قصیدے کے معنی بیان کرتے ہوئے ماہرین لسانیات اسے گاڑے مقصدی تعبیر کرتے ہیں۔ دراصل قصیدے کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ اس صنف میں بلند و بانگ لہجے سے کام لیا جاتا ہے، انداز تکلم پر شکوہ ہوتا ہے، اور رفیع خیال کے ساتھ شاعر کسی شخصیت کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے،
کیونکہ یہ تعریف و توصیف شعوری نوعیت کی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس صنف کو آمد کی بجائے اودر کی صنف بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صنف خالصتاً عربی شاعری سے فارسی اور فارسی سے اردو تک پہنچی۔ اس صنف کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 تشبیب، نمبر 2 گریز، نمبر 3 مدح اور نمبر 4 ہے دعا۔ تشبیب یہ قصیدے کا رکن اول ہے۔ اس میں شاعر اپنے مبدوع کی تعریف و توصیف کے لیے ماحول تیار کرتا ہے۔ ایسی فضا بندی کی جاتی ہے کہ جس میں تعریف و توصیف کا مزہ اور لطف دو چند ہو جائے۔ عربی شعراء سلسلے میں عموماً عشقیہ موضوعات پر زیادہ بات کرتے ہیں، تاہم فارسی شعراء نے اس میں خاصی وسعت پیدا کر دی ہے، اور یہی وہ تشبیب ہے جو بعد ازاں اردو غزل کا نقش اول بھی قرار پائی۔ گریز یہ ایک پل ہے جو فضا بندی اور تعریف و توصیف کو آپس میں ملانے کا کام کرتا ہے، یعنی اس حصے میں شاعر بنیادی فضا بندی کر لینے کے بعد تعریف و توصیف تک پہنچنے کے لیے راہیں تلاش کرتا ہے۔ گریز مدح اور تشبیب کے درمیان پل کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ مدح اس کے بعد مدح یعنی تعریف ہوتی ہے۔ اس میں شاعر کسی شخصیت کی تعریف و توصیف کے پل کچھ اس طرح باندھتا ہے جیسے مبالغے اور غلو سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس نے اس صنف کو مبالغے کی صنف بنا دیا ہے۔ نمبر 4 ہے دعا۔ اس حصے میں شاعر اپنے مبدوع کے لیے دعا دیتا ہے کہ وہ سدا خوش اور سلامت رہے۔ یہ قصیدے کا آخری حصہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں قصیدے کی ارتقاء پہ۔ قصیدہ عربی سے اہل فارس تک اور اہل فارس سے ہندوستان تک پہنچا۔ اس کا آغاز بھی دکن سے ہوا۔ نصرتی نے اپنے قصیدے علی نامہ میں اپنے 7 قصائد کے ذریعے اردو قصیدے کو فارسی قصیدے کے مقابل لا کھڑا کیا۔ قصیدے کو اصل مقام اور بلندی مرزا رفیع سودا نے عطا کی۔ مرزا رفیع سودا نے وہ رنگ دکھائے جو عربی اور فارسی کے قصائد کے مقابلے میں پیش کیے جا سکتے ہیں۔ مرزا رفیع سودا کو ملک الشعراء کا خطاب حاصل ہے۔ مرزا رفیع سودا نے احوال نامے کے حوالے سے بادشاہوں کے قصائد اور ہج و گوئی بھی کی ہے۔ قصیدے میں جہاں تعریف اور توصیف بیان ہوتی ہے، وہاں ہج و گوئی میں کسی کے خلاف لکھا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہجو میں کسی کے خلاف لکھا جاتا ہے۔ قصیدے کا اگلا مرحلہ انشاء اور مصحفی کے دور کا ہے۔ انہوں نے قصیدے میں کوئی خاص اضافہ تو نہیں کیا، لیکن اپنے قصیدوں میں خاص لکھنوی تہذیب کے عین مطابق قصیدے میں شوخی اور ظرافت کو جگہ دی۔ قصیدے میں اگلا غالب اور مومن کا دور ہے۔ اس دور میں غالب اور مومن، شاہ نصیر دہلوی، استاد ابراہیم ذوق، بہادر شاہ ظفر اور بعد ازاں داغ دہلوی جیسے شعراء پیدا ہوئے۔ قصیدے کو اصل عروج بام تک ابراہیم ذوق نے پہنچایا۔ ابراہیم ذوق بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے۔ اسٹوڈنٹس یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کیونکہ یہ انڈرلائن کی گئی ہے کہ ابراہیم ذوق بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے۔ ذوق اور رفیع سودا کے قصائد میں فرق یہ ہے کہ سودا لفظی بازیگری میں کہیں آگے نکل گئے ہیں، جبکہ ذوق مفہوم اور موضوع سے جڑے رہتے ہیں۔ غالب نے بھی قصیدے لکھے، لیکن طبعاً غالب قصیدہ گوئی کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ ان کے بادشاہوں کے لکھے گئے قصیدوں میں خاص ولولہ اور جوش دکھائی نہیں دیتا۔ شاید پنڈت یا کیفی نے درست کہا تھا کہ اردو قصیدہ سودا سے شروع اور ذوق پہ ختم ہوتی ہے۔ تیسرا صنف ہے مرثیہ۔ لفظ مرثیہ عربی زبان کے لفظ رسی سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے میت پر بین کرنا، گریہ زاری کرنا۔ مرثیہ خالصتاً فارسی صنف ادب ہے۔ مرثیہ 2 خصوصیات کا حامل ہوتا ہے۔ نمبر 1 مرحوم مبدوع کی تعریف و توصیف اور نمبر 2 ہے واقعات کربلا کا بیان۔ ایران میں لکھے جانے والے مرثیے واقعہ کربلا تک محدود نہیں تھے، لیکن اردو ادب تک آتے آتے مرثیہ گوئی کی صنف واقعہ کربلا تک محدود ہو کر رہ گئی۔ مرثیہ کا آغاز بھی دکن سے ہوا۔ اہل دکن جو کہ زیادہ تر شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے، مجالس کے آخر میں مرثیے پڑھے جاتے تھے جن کا مقصد گریہ زاری میں اضافہ کرنا ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مرثیوں میں واقعہ نگاری تو ملتی ہے، لیکن اردو ادبی شکوہ دور دور تک نظر نہیں آتا۔ سب سے پہلے مرثیہ گو کا شرف بیابانی کو حاصل ہے۔ اہل لکھنؤ میں بھی زیادہ تر لوگ شیعہ مسلک سے تھے، جس کی وجہ سے فطری طور پر مرثیے کو پنپنے کا زیادہ موقع ملا، کیونکہ شیعہ لوگ اپنے مجالس میں مرثیے پڑھتے۔ اس کے علاوہ اس دور میں خلیق اور ضمیر جیسے شعراء بھی میسر آئے، جنہوں نے مرثیے کے اصول و ضوابط مرتب کیے۔ بعد میں میر انیس اور میر دبیر نے اسی انداز میں مرثیے لکھے۔ آج بھی اس مرثیے کو اسی انداز میں لکھا جاتا ہے۔ مرثیے کے اصول اور ضوابط میں جو عناصر شامل ہیں وہ ہیں چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت و واقعات کربلا اور بین۔ میر انیس نے مرثیے کے عناصر کو متناسب انداز میں جگہ دی۔ میر انیس نے ان تمام عناصر کو تناسب کے ساتھ استعمال کیا اور یوں مرثیے کی ایک خاص
तनासब को कायम किया। फ़नी एतबार से देखें तो मीर अनीस के मरसियों में जज्बात नगारी और किरदार नगारी है। किरदार नगारी के हवाले से मीर अनीस ने वाक़या करबला को इस अंदाज़ में पेश किया कि गोया वो वाक़यात हमारी नज़रों के सामने ज़िंदा और जावेद हालत में वक़ूफ़ पज़ीर हो रहे हों। मीर दबीर भी मीर अनीस के दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। मरसियों को दवाम बख्शने में मीर अनीस के साथ उनका नाम भी आता है। मीर दबीर और अनीस ने बैक वक्त उर्दू मरसिया को वो मकाम दिया जिसकी मिसाल आज के मरसिया को देने से कासिर है, बल्कि मरसिया उस मकाम से आगे एक कदम भी ना बढ़ सका। आगे जिस सनफ़ पे हम बात करेंगे वो है गज़ल। उर्दू शायरी की लाजवाब सनफ़ गज़ल है। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी हैं औरतों से बातें, या औरतों के मुतालिक बातें, या उनके मुतालिक हुस्न इश्क का तज़किरा। और दूसरा मतलब भी इसका है कि हिरन के मुंह से निकलने वाली आवाज़ जो शिकारी के शिकार के वक्त वो खौफ से निकालता है। कसीदे के अवलीन जुज़ तशबीब है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने पीछे तशबीब का जिक्र किया था कि ये एक गज़ल का नक्श अव्वल है, तो यहाँ यही बात की गई है कि कसीदे के अवलीन जुज़ तशबीब ने कसीदे से अलग होकर गज़ल की शक्ल इख्तियार की। अरबी कसीदा गो इश्क के मौज़ूआत पर बात करते हैं। अहले फ़ारस ने इसको वसअत बख्शी और ये वसअत उर्दू में आते आते बेकरां हो गई। अहले फ़ारस ने तशबीब से गज़ल को निकाला और उर्दू अदब ने इस सनफ़ को वसअत दी। गज़ल ने भी दूसरे असनाफ़ की तरह दक्कन से शुरुआत की। शुरू में उर्दू गज़ल मशहूर नहीं हुई। अमन व सुकून की वजह से लोग तवील किस्से कहानियाँ सुनने के शौकीन थे, तो यहाँ मसनवी ज़्यादा मशहूर हुई। यूँ भी उस वक्त गज़ल पर मकमियत के असरात ज़्यादा थे और इसी वजह से ये गज़ल गीत के ज़्यादा करीब लगते थे। दक्कन में गज़ल एक शायर जिसका नाम वली है, जो बुनियादी तौर पर गुजरात के रहने वाले थे, ने मकामी रंग में गज़ल का आगाज़ किया, जो अहले दक्कन में मारूफ थी। लेकिन 1700 ईस्वी में वली ने शुमाली हिंद का रुख किया, जहाँ उनकी मुलाकात सादुल्ला गुलशन से हुई, जिन्होंने उसे गज़ल की रिवायत फ़ारसी सतह पर इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। वली ने इस नए अंदाज में शेरगोई शुरू कर दी। ये न सिर्फ वली की ज़िंदगी का नया दौर है, बल्कि गज़ल का भी एक नया दौर था। यही वो दौर था जहाँ से गज़ल का बाकायदा आगाज़ हुआ। मोहम्मद हुसैन आज़ाद तो इस हद तक वली की अज़मत के कायल थे कि उन्होंने उसे उर्दू शायरी का बाबाए आदम कहा है। वली ने शायरी में हिंदवी रिवायत तर्क करके इसमें फ़ारसी की आमेज़िश की। ये गीत का वो अंदाज़ है जिसमें शुअराए किराम सीधे सादे अंदाज में वारदात क़ल्बी का इज़हार कर देते थे, तशबीहात और इस्तिआरात का इस्तेमाल बहुत कम करते थे। ऐसा अंदाज़ इख्तियार किया जाता था जो बिला वास्ता इज़हार के मुताबिक होता था। वली ने बिला वास्ता इज़हार को बिल वास्ता इज़हार में बदल दिया। जो बात अहले दक्कन सीधे अंदाज में करते थे, उसे तशबीहात और इस्तिआरात के रंग में डाल दिया। यूँ फ़ारसी और हिंदी के इख्तिलात से एक नई सनफ़ वजूद में आई, जिसको आज तक ज़वाल नहीं हो सका, और इम्कान यह है कि मुस्तक़बिल में भी नहीं होगा। वली की गज़ल गीत का रंग भी रखती है और फ़ारसियत का भी। वली के यहाँ महबूब की तारीफ़ व तौसीफ़ भी है, इश्क़िया मौज़ूआत भी, अखलाकियात का दर्स भी, और ज़िंदगी की बेसपाती पर भी बात की है, और जमाल परस्ती भी और हुस्न परस्ती भी। वली की बाद शुमाली हिंद में उर्दू गज़ल को ख़ासा उरूज हासिल हुआ। बहुत से शुअरा ने गज़लें लिखी, लेकिन गज़ल इब्हाम गोई का शिकार हो गई। शुअरा ने लफ्ज़ी बाजीगरी से काम लेते हुए एक शेर को कई कई मानों के इज़हार के तौर पर इस्तेमाल किया। चुनांचे इस दौर में मज़हर, जाना ने जाना और कायम चंदपुरी जैसे दूसरे शुअरा ने महसूस किया कि गज़ल अपना असल मकाम खो रही है, और अगर ऐसा ही रहा तो गज़ल ज़वाल का शिकार हो जाएगी। चुनांचे उन्होंने न सिर्फ मौज़ूआती एतबार से गज़ल को आलाइशों से पाक किया, बल्कि मौज़ूआती एतबार से उन्होंने साफ़गोई को रिवाज दिया, और इसके बाद उर्दू गज़ल पर वो दौर आया जिसने उर्दू शायरी को अमर और लाज़वाल कर दिया। हम बात कर रहे हैं मीर और सौदा की दौर की। मीर की वजह से एक तरफ उर्दू गज़ल में दर्दमंदी दर आई, दूसरी तरफ सौदा का बुलंद बांग लहजा, और तीसरी तरफ मीर दर्द का तसव्वुफ़। इन तीनों मौजों ने गज़ल को समंदर की सी वसअत दे दी। उसके बाद दिल्ली में परवान चढ़ने वाली गज़ल लखनऊ पहुंची तो अहले लखनऊ ने उसे एक ख़ास मिजाज के मुताबिक इसमें बनावट का इजाफ़ा किया। बाद आज़ा मोमिन और गालिब के दौर में मज़ीद वसअत आ गई। उन्होंने इसमें मानवियत की एक नई रूह फूंक दी। गालिब ने उर्दू गज़ल को अनापरस्ती का इश्क दिया। मोमिन ने मामलात इश्क का हल्का पुल्का सा बयां दिया। ज़ौक़ ने अपने ख़ास लहजे कसीदे के अलावा गज़ल कही। बहादुर शाह ज़फ़र के यहाँ दरवेशाना अंदाज़ मिला, और दाग़ दहलवी ने फिर कदीम रिवायत को दोबारा से ज़िंदा किया और गज़ल में वारदात क़ल्बी को आम किया। लेकिन अब ये उर्दू गज़ल का सफ़र रुकने वाला नहीं था। 20वीं सदी में रोमानियत, तरक़्क़ी पसंदियत और आज की गज़ल में वो मौज़ूआत शामिल हो चुके हैं जो शायद नज़र में भी बयां करने मुश्किल होंगे। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा दूसरा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।